بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 161۔ آج کا دوسرا ویلاگ، معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، یہ کتاب کا نام ہے اور سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک پارہ نمبر اول یعنی پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3 تک رکوع ہیں 8۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مخالفین اسلام یہ کہتے ہیں آپ کو یہ قرآن ایک آدمی سکھاتا ہے، آپ کو یہ قرآن ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ وہ جس آدمی کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ اجمی ہے اور قرآن ایک بلیغ عربی زبان میں ہے۔ کچھ لوگوں نے قرآن کی تحدی کے جواب میں یہ کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی قرآن کی مثل کلام کہہ دیتے۔ لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ پھر چاہا کیوں نہیں؟ قرآن کے مقابلے کے لیے سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، زور تو خرچ کیا، جان و مال کی قربانی دی۔ اگر تمہیں اس کا مثل کلام لکھنے یا کہنے کی قدرت تھی تو قرآن کی اس تحدی کے بعد تم نے اس کی مثل کلام بنا کر فتح کا سہرا اپنے سر کیوں نہ لیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے اس دعوے کے بعد مخالفین نے کچھ شریفانہ سخوت نہیں کر لیا، بلکہ جو کچھ ان کے منہ پر آیا اس کے مقابلے پر کہتے رہے۔ لیکن یہ بھی کہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم میں سے فلاں آدمی نے قرآن کریم جیسا فلاں کلام لکھا ہے، اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ یکتائی معاذ اللہ غلط ہے۔ بعض معاندین کو یہ سوجی کہ حضور اکرم جو قبل از نبوت چند روز کے لیے ملک شام تشریف لے گئے اور راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تو وہ تورات کا ماہر تھا، اس نے آپ سے علوم سیکھے، مگر کوئی ان سے پوچھے کہ ایک دن کی ایک ملاقات میں اس سے یہ سارے علوم، معارف، فصاحت و بلاغت کا اعجاز، اخلاقی تربیت، نظام خانگی، نظام مملکت کیسے سیکھ لیے؟ آج کے بعض معترضین نے کہا کہ کسی کلام کی مثل نہ بنایا جانا اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ خدا کا کلام یا معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کا ماہر بلاغت کوئی نثر یا نظم ایسی لکھے کہ دوسرے آدمی اس کی نظیر نہ لا سکیں۔ سعدی شیرازی کی گلستاں، فیضی کی تفسیر بے فقط کو عام طور پر بے مثل و بے نظیر کتابیں کہا جاتا ہے، تو کیا وہ بے معجزہ ہیں؟ لیکن اگر ذرا غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ سعدی اور فیضی کے پاس سامان تعلیم و تالیف کس قدر موجود تھا، کتنے عرصے تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، برسوں مدرسوں میں پڑھتے رہے، راتوں جاگے، مدتوں محنتیں کی، بڑے بڑے علماء کے سامنے زان و ادب تہ کیے، سالہ سال کی محنتوں اور دماغ سوزیوں کے نتیجے میں اگر بالفرض فیضی یا حریری یا متنبی یا کوئی اور عربی زبان میں اور سعدی فارسی میں اور ملٹن انگریزی میں یا ہوم یونانی یا ہومر یونانی میں یا کالیداس سنسکرت میں ایسے ہوئے ہیں کہ ان کا کلام دوسروں کے کلام سے فائق ہو گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ معجزہ کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ اسباب متعارفہ کے توسط کے بغیر وجود میں آئے۔ کیا ان لوگوں کی باقاعدہ تحصیل علوم، استادوں کے ساتھ طویل ملازمت و صحبت، وسیع مطالعہ مدتوں کے مشتاقی، ان کے علمی مہارت کے کھلے ہوئے اسباب نہیں ہیں؟ اگر ان کے کلام دوسروں سے ممتاز ہوں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس نے کبھی کتاب و علم کو ہاتھ نہ لگایا ہو، کسی مدرسہ و مکتب میں قدم نہ رکھا ہو، وہ ایسی کتاب دنیا کے سامنے پیش کرے کہ ہزاروں سعدی اور لاکھوں فیضی اس پر قربان ہو جانے کو اپنا سرمایہ فخر سمجھیں، اور ان کو جو کچھ علم و حکمت حاصل ہوئیں اس کو بھی آپ ہی کی فیض تعلیم کا اثر قرار دیں۔ اس کے علاوہ سعدی اور فیضی کے کلام کا مثل پیش کرنے کی کسی کو ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے کلام کے بے مثیل اور بے نظیر ہونے کا اپنا معجزہ کہا تھا اور دنیا کو اس کا چیلنج دیا تھا کہ ہمارے کلام کی
کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جس کے نتیجے میں لوگ اس کا مقابلہ کرنے اور مثال پیش کرنے کے لیے مجبور ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔